دیکھو جب انسان کا دل چاہتا ہے جانوروں سے ان کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سے ہم زندگی کا حق چھینتے ہیں, حالانکہ فش کھائے بغیر بھی ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جو خوراک کی نیڈ ہے, وہ پوری ہو سکتی ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال نہیں جیتے کیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ ہم زبان کے چٹخاروں کے لیے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. آج بکرا پک رہا ہے, آج جناب گائے گا, آج بیف کھانے, آج جناب یہ کوفتے, پھر گائے کی اتنی اس کے گوشت کی 20 قسمیں نکالی ہوئی ہیں ہم نے. تو آج تک آپ نے دیکھا بکروں نے کبھی احتجاج کیا, اسٹرائک کی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اے اللہ یہ کیا مذاق ہے؟ انسان 2 دانت کا ہوتا ہے اور 4 دانت کا ہوتا ہے, 6 دانت کا ہوتا ہے, جب بالغ عاقل ہوتا ہے تو وہ شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور بکرا کیا, میں جب 2 دانت کا ہوتا ہوں مجھے بدنظری کا موقع بھی نہیں فراہم کیا جاتا, مجھے جناب قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احتجاج نہیں کرتا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور فوراً قصائی کے پاس جاتے ہیں, ہاں بھائی یہ ابھی تگڑا جوان ہے, اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا ہو اس کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے گھر بھجوا دے, پیسے بتا تجھے کتنے چاہیے. بکرا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے, یار خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو ہیں بھائی, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, اور ہمیں عاقل بالغ ہوتے ہی کاٹ کے کھا جاتے ہو. چانپیں وہ لے گیا, سری پائے اس نے بنا لیے, ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں بیچارے کی. بکروں کو احتجاج کا حق نہیں. فارمی مرغی کا حشر دیکھو نا, گن پوائنٹ پہ مرغیوں سے انڈے دلوائے جا رہے ہیں, حقیقت ہے. مرغیاں ونس اپون اے ٹائم مرغی سال میں میرا خیال ہے 2 مہینے 3 مہینے انڈے دیتی تھی ٹوٹل ملا کے, پھر اتنے دن اس پہ بیٹھتی تھی, پھر چوزے نکلتے تھے, ماں کی ممتا ملتی تھی ان چوزوں کو ایک ماں ملتی تھی محبت کرنے والی, ان کے لیے لڑنے والی, ہنسی خوشی ان کی فیملی سسٹم تھا. اور مرغے کی اپنی ایک ٹون تھی, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا کسی سے, صحیح ہے نا. اچھا مرغے سے مجھے یاد آیا, میرا بڑا ایک نسلی مرغہ میں نے پالا ہوا تھا, اور گھر میں مرغیاں بھی ہیں تو پورا ایک وہ بنایا ہوا تھا میں نے کیج. تو مرغہ چوری ہو گیا. کیسے چوری ہوا؟ روزانہ وہ گلی محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے نکلتا, ڈیلی اس کا کام تھا. ہم اس کو پکڑ کے لاتے کہ یار جب یہاں ہیں تو لیگل کو چھوڑ کے تو انلیگل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ چوری ہو گیا, کوئی گلی سے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے لڑکوں نے بتایا, میں نے کہا اس کی کمبخت کی یہی سزا تھی, جو لیگل کو چھوڑ کے انلیگل کاموں کی طرف جائے نا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو خیر پھر وہ ہم نے کیمرے لگے ہوئے گلی میں, تو وہ چور پکڑے گئے, وہ دے کے چلے گئے. پھر وہ اب اللہ کا شکر ہے گلی محلے میں جانے کی کوشش نہیں کی, تمیز سے. تو آپ لوگ سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا تمیز سے زندگی گزاریں, تمیز سے زندگی گزاریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسی مرغیوں کی ایک لائف ہوا کرتی تھی, وہ انڈوں پہ بیٹھتی تھیں, چوزے نکلتے تھے. انسان نے کہا مجھے روز انڈا چاہیے, میں یہ لمبے چوڑے پروسیس کو برداشت. بھائی قدرت نے کہا تو جتنے دن مرغی نہیں ملتی بکرا کھا لے, بکرا نہیں ملتا فش کھا لے, فش نہیں ملتا سبزیاں کھا لے, دال کھا. انسان نے کہا نہیں مجھے چکن روز چاہیے, ڈیلی چاہیے, انڈا بھی روز چاہیے مجھے. تو بتاؤ کیا حشر کیا مرغیوں کے ساتھ یار, ڈیلی انڈا دے رہی ہے وہ, بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ, بھول گئی ہماری پرمپرا کیا تھی, ہمارا ایک خاندانی نظام کیا تھا, بھول گئی. بس وہ انڈے پہ انڈا, دھڑ دھڑ انڈے ہی نکلنے جا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ فارمی مرغی سے آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوا رہے ہو بھائی, اور انڈے کا سائز بھی دیکھو کتنا بڑا ہے. تو مرغی کے ساتھ جو یہ ظلم کیا, اور شروع میں کتنے پروٹوکول سے پالتے ہیں, اور پھر کیج میں جاتی ہے, پھر کوئی سکھر سے ملتان جا رہی ہے, ملتان سے آگے جا رہی ہے, کہاں کہاں وہ پہنچایا جاتا ہے مرغیوں کو, پھر کیسے ان پہ بیچاریوں کو کاٹا جاتا ہے. مرغیوں کو احتجاج کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ ہمارے تو خود اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے تو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے لیے جناب ایک شادی کا سیٹ اپ بھی ختم کر لیا. سوری, اپنی اتنی فکر ہے, اپنا خاندانی نظام, فیملی سسٹم. اور مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یہ فارمی مرغی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حرام ہونے کا فتویٰ دے؟ کہتے ہیں یار اس کے نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ. کہتا ہوں بھائی یہ تو جانور ہے, تو ہمارے کھانے کے لیے بنا ہے, تو ہم کبھی فتویٰ نہیں دیتے. کیوں بھائی؟ مرغیاں اگر احتجاج کریں تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں بنایا کس کے لیے؟
انسان سخر لکم، اللہ نے تمہیں مسخر کیا ہے ہمارے لیے، انسان کو اجازت دی اس کو مسخر کرو. گن پوائنٹ پہ ایک کے بجائے اگر 2 انڈے نکلوا سکتے ہو 2 نکلواؤ، ایسی کی تیسی. بھینس کیسی خدمت کرتی ہے، ساری زندگی دودھ دے کے جب بیچاری بالکل ریٹائر ہونے والی ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کو گھر پہ لا کے صوفے پہ بٹھاتے. دیکھو ماں ہمیشہ دودھ کا تانا دیتی ہے نا، دودھ نہیں بخشوں گی، ایک دم انسان غیرت میں آ جاتا ہے، میں نے ماں کا دودھ پیا ہے، غیرت میں آ جاتا ہے. تبھی بڑھاپے میں اس کو بٹھاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، جوانی میں بھی خدمت کرتا ہے. بھائی بھینس تو اس سے ڈبل دودھ دے رہی ہے آپ کو. ہندو تبھی تو گائے کو معبود سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنا دودھ پلاتی ہے تو ماں سے زیادہ دودھ تو گائے پلا رہی ہے، اور ماں بھی دودھ اس لیے پلا رہی ہے کہ وہ گائے کا دودھ پہلے پیتی ہے، اب تو وہ پینا چھوڑ دے تو وہ بھی پلانا چھوڑ دے. حقیقت ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی دودھ پیو، تو وہ بھی دودھ اس کی کوالٹی میں جب بھی ایک اچھی کوالٹی آتی ہے جب وہ گائے اور بھینس کی خدمت سے فائدہ اٹھائے. لیکن جب وہ بھینس بڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے بددعائیں کا ڈر ہو کہ دودھ نہیں بخشے گی، ہم کہتے ہیں بھائی تو اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، فوراً قصائی کے حوالے کرتے ہیں. یار اب یہ جتنا کھا رہی ہے نا اس حساب سے دودھ دے حالانکہ رہی ہے لیکن یار مہنگی پڑ رہی ہے. فوراً قصائی کے حوالے کیا اور بھینس بیچاری تڑپتی رہ جاتی ہے. ساری زندگی مجھے نچوڑ دیا اور اب اس کی یہ سزا دی ہے مجھے کہ میرا حشر نشر کر دیا. اچھا بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری جب خدمت انسانوں کے لیے ہے تو میں آپ کے ذہن میں یہ سوال پکا کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے کسی بڑی ٹاسک کے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ نے ایویں نہیں بنایا. انٹرٹینمنٹ کے لیے، نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، لائف کو انجوائے، نہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. قرآن نے کئی جگہ پر انسان کا مقصد بتایا. سورہ تبارک الذی آپ اٹھا کے دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیسا کلیئر ہے قرآن کا دعویٰ. اس نے انسانوں کی موت اور حیات کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے. اللہ نے بتا دیا یہ دنیا جانوروں کے لیے ایگزامینیشن ہال نہیں ہے، وہ ایک مقصد کے لیے ہے. ایگزامینیشن ہال ہے یہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ ایک بڑے ویژن کے لیے بیٹھے ہو، آپ پیپر حل کر رہے ہو. تبھی اس وقت آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، آپ کی بیسک ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں. اللہ نے انسان کی بیسک ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا. کیوں؟ بتا دیا کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے. اب ظاہر ہے ایسا ایگزام جس کے بعد رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو اس ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایگزام نہیں ہوتا. ایگزامینیشن ہال میں کوئی آپ کے کان میں آ کے کہہ دینا کہ پیپر کینسل ہو گئے ہیں یا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا، آپ اسی وقت پیپر پھاڑ کے نکل جاؤ گے. میں کیوں حل کروں پیپر بیٹھ کے. تو وہ آخرت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ میں مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کروں گا. جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ جو مردے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں اس عمل کو اللہ ریورس کرے گا. منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ میں دیکھیں، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم، اپنی قدرت سے دوبارہ تمہیں مٹی بنا دیتے ہیں. 2 طاقتیں تم نے ہماری اور قدرتیں دیکھ لی، ایک دیکھی نہیں ہے، ہمارے کہنے سے یقین کر لو. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی کو ریورس کر کے ہم تمہیں دوبارہ انسان بنائیں گے. جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برا کیا ہوگا اس کو برائی کی سزا ملے گی. تو میں اور آپ کیوں پیدا ہوئے؟ امتحان کے لیے کہ ہم نے اچھا بن کے جانا ہے یا ہم نے برا.